إن الحمد لله قال الله تعالى في كتاب العظيم والفرقان المجيد من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة۔ میرے بھائیو، دوستو، نہایت واجب احترام ساتھیو، اللہ رب العزت جل جلالہ و من والہ کا احسان ہوا، اس کا فضل ہوا، اس کا رحم ہوا، ذالک هو الفضل الکبیر۔ اس اللہ نے اپنے دین کی بات سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ بھائی دوستو، اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں احد ہے، اپنی ذات میں یکتا ہے۔ وہ اپنی ذات کی تعریف بیان کرتے ہوئے یوں کہتا ہے، قل هو اللہ احد، میں احد ہوں، یکتا، احد، احد فارسی میں اس کو یکتا کہتے ہیں۔ احد ایسا اکیلا جس کا کوئی دوسرا بن نہ سکے۔ میں کون ہوں؟ میں احد ہوں۔ اللہ الصمد، پھر میں بے نیاز ہوں۔ صمد اس کو کہتے ہیں جو سب کی ضرورتوں کو پورا کرے، خود ضرورت سے پاک ہو۔ ہم انسان ہیں، ہمیں کھانے کی بھی ضرورت، ہمیں پینے کی بھی ضرورت، ہمیں بیوی کی ضرورت، ہمیں بچوں کی ضرورت، ہمیں چلنے کی ضرورت، ہمیں بیٹھنے کی ضرورت، ہمیں دیکھنے کی ضرورت، ہمیں سونے کی ضرورت۔ وہ ایسا اللہ ہے، لا تأخذہ سنہ ولا نوم، نہ وہ سوتا ہے، نہ وہ اونگتا ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے۔ بے نیاز ذات اللہ الصمد سب کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، خود ضرورت سے پاک ہے۔ بیوی اس کی نہیں ہے، متخذ صاحبہ ولا ولدا، بیٹا اس کا نہیں ہے۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اپنی بادشاہی میں اس نے آج تک کسی کو شریک نہیں کیا۔ لم یلد ولم یولد، کیونکہ وہ لم یلد ہے، نہ اس سے کوئی پیدا جنا گیا، نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، وہ اللہ اس دعوے میں سچا ہے کہ تمہارے اللہ جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ اس کی قدرت پہ ہم ایمان لے کر آئے۔ وہ کم عقل انسان ہے، لا علم انسان ہے، دین سے دوری ہونے کے باوجود بھی وہ بہت ہی گمراہی کا شکار ہے، جو اللہ کو ایک رب ماننے کے باوجود بھی اس کی قدرت کے اوپر یقین نہیں رکھتے۔ وہ اللہ کیا کر سکتا ہے، وہ اللہ ہی ہمیں بتا چکا ہے قرآن پاک میں، بس ہم ایمان لے کر آئے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ایک ہستی ہیں، ایسی ہستی ہم نبی ہیں، وہ آ رہے ہیں سفر سے، اپنے گدھے پہ سوار ہیں، ایک بستی سے ان کا گزر ہوتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں، کیونکہ اس بستی کو ایک بادشاہ نے تہ تہ کر کے آگ لگا دی ہے، ان کے باسیوں کو مار دیا ہے اور گھروں کو آگ لگا دی۔ وہ دیکھتے ہیں یہ بستی والے مر گئے، زندہ جل گئے، ان کی ہڈیاں چورا چورا ہو گئیں، راکھ بن گئیں، کیا یہ زندہ ہوں گے؟ یہ کیسے زندہ ہوں گے؟ اب نبی ہیں، ظاہر دل میں خیال آیا۔ قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها،
کیا یہ کل کو زندہ ہوں گے؟ تو کیا ہوا، انہوں نے اپنا گدھا روکا، گدھے کو روک کر گدھے کو باندھ دیا، ان کے ساتھ کچھ روٹی تھی، کچھ کھانا پینا، کچھ انگور تھے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ میں تھوڑا آرام کر لوں، اور آرام کرنے کے بعد تھوڑا سکون کر کے میں اپنے سفر پہ چل دوں گا۔ اپنے روٹی کو نکالا، انگور تھے، انگوروں کا رس نچوڑ کے روٹی کے اوپر، تاکہ روٹی کچھ تازہ ہو جائے تو میں تھوڑا آرام کر لوں، پھر روٹی کھا کے اپنی منزل کو چل دوں گا۔ جب وہ لیٹے سوئے، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے سلا دیا۔ جب آنکھ کھلی تو اللہ نے فرمایا کہ عزیر کم لبثت، اب وہ نبی عزیر علیہ السلام ہے، عزیر کم لبثت۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ جب میں سویا تھا تو سورج یہاں پہ تھا، اب میں اٹھاؤں تو سورج یہاں پہ ہے، یا اللہ یومن یومن، ایک دن میں سویا ہوں، نہیں پھر خیال ہے نہیں او بعض یوم، یا اللہ میں دن کا میں کچھ حصہ سویا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ عزیر میں بتاؤں تو کتنا سویا ہے؟ بل لبثت 100 عام، عزیر تو پورا 100 سال سویا ہے، 100 سال، یا اللہ 100 سال، کیسے 100 سال؟ اچھا تو یقین نہیں آتا نا؟ فانظر الی طعامک، اپنا کھانا دیکھ، و شرابی کا، اپنا جو تیرے پاس پانی تھا وہ دیکھ، لم یتسنہ، وہ خراب نہیں ہوا، جو چیزیں زیادہ خراب ہونے والی ہوتی ہیں وہ خراب نہیں ہوئی، وہ ایسے کہ ایسی ہی پڑی ہوئی ہیں۔ پھر بھی یقین نہیں آیا، دیکھا تو ٹھیک ٹھاک پڑی ہوئی ہیں، خراب نہیں۔ اچھا عزیر تو یقین نہیں آ رہا نا؟ انظر الی حمارک، وہ تیرے ساتھ جو تیرا کھوتا تھا نا، تیرا گدھا تھا، وہ ذرا دیکھ، انظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، دیکھ تیرا گدھا جو تیرے پاس تھا وہ میں نے وہ بھی مار دیا ہے۔ اب عزیر اسلام دیکھتے ہیں گدھے کی طرف، گدھا لیٹا ہوا ہے، گدھا ویسے جہاں اس کی ٹانگیں تھی، دم تھی، اس کا جسم تھا، اس کا سر تھا، اس کے کان تھے، بالکل مٹی کا مٹی ہوا پڑا ہے۔ راکھ کو اللہ نے 100 سال اڑنے نہیں دیا اپنی قدرت سے۔ یہاں پہ جب دیکھا گدھے کو تو تھوڑا دماغ ان کا تھوڑا ہلا، وہ شاید ہو سکتا ہے۔ اب پھر کیونکہ انسان ہے نا، انسان تھوڑا دلیل مانگتا ہے، اس کی فطرت میں ہے کہ جب تک اعتماد میں نہ ہو یہ قابو نہیں آتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ عزیر اب تو دیکھ میں کتنی قدرت والا رب ہوں، میں کیسے اس کو زندہ کرتا ہوں، دیکھ لائیو میری قدرت دیکھنا، اپنی نظریں ہٹانا نہیں۔ انظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اب دیکھ تیرا گدھا جو سوئے ہوا نا، میں کیسے اس کے اندر میں ہڈیوں کو پیروتا ہوں، اور اس کے اوپر میں کھال چڑھاتا ہوں، پھر بال چڑھاؤں گا، پھر گوشت چڑھاؤں گا، پھر تیرے سامنے تیری سواری کو پیش کروں گا، اور تو دیکھنا کہ میں کتنی قدرت والا رب ہوں۔ ایسے ہی اب عزیر علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، لائیو قدرت اللہ کی دیکھ رہے ہیں، اور گدھے کے اوپر پہلے ہڈیاں چڑھی، العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، کھال بال گوشت پوشت، اور ایک دم گدھے نے آواز لگا کے اپنی آواز میں آواز نکالی اور کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا عزیر جیسے میں نے اس گدھے کو زندہ کر دیا نا، کل روز قیامت یہ جو لوگ جو مرے پڑے ہیں نا، ان کو تیرے سامنے زندہ کر کے میں کھڑا کروں گا اپنے سامنے، پھر میں حساب کتاب لوں گا، لوگوں بولو میں کتنی قدرت والا رب ہوں، اب دو مجھے حساب۔ تو دوستو بھائی، جو رب اتنی قدرت رکھتا ہو تو پھر ہمیں اس کی ہر بات پہ یقین کرنا چاہیے، ہر بات پہ اس کی ہمیں یقین کرنا چاہیے۔ وہ کہتا ہے میرے بندے میرے نام پہ خرچ کر، میرے نام پہ لگا، تو میرے نام پہ لگا
تیری جیب کہے گی زیادہ خرچ ہو گیا، لیکن میں کہتا ہوں تیرا صدقہ بڑھ گیا، تیرا پیسہ بڑھ گیا، کم نہیں ہوا، میرے نام پہ لگا، پھر دیکھ کہ میں تجھے واپس کیسے کرتا ہوں، کتنا دگنا، 2 گنا 3 گنا کر کے تجھے واپس کروں گا، اور ایسا واپس کروں گا کہ پھر برکت کے ساتھ میں واپس کروں گا۔ ایک آیت ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے مجھے قرضہ دینے والا، اپنے اللہ کو قرضہ دینے والا۔ اب اللہ تو قرضے سے پاک ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے قرضہ لینے کی، لیکن اللہ نے یہ فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ اضعافا کثیرا، کوئی ہے میرے نام پہ خرچ کرنے والا، 1 ریال خرچ کرے، 1 روپیہ خرچ کرے، 1 آنا خرچ کرے، اچھا 1 قدم میرے راستے میں چلے، تو میں کیا کروں، اضعافا کثیرا، پھر میں اس کو بڑھاتا ہی چلا جاؤں گا۔ جب یہ آیت اتری تو ایک صحابی تھے ابو دہدہ، جب انہوں نے سنا تو خوش ہو گئے، وہ کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے کاش مجھے اللہ دے، میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ تو اللہ کے رسول کے بعد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک ہمسایہ ہے لیکن یہودی جمع منافق ہے، یہودی جمع منافق، یعنی کہ آدھا یہودی آدھا منافق، مسلمان بس پورا سورا۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر کے اندر اس یہودی کی کھجوروں کی کچھ شاخیں جھکی ہوئی ہیں، ان کے اوپر کھجور لگتی ہے، کھجور جب گرتے ہیں تو میرے بچے اٹھا کے کھاتے ہیں، اور بھاگتا ہوا آتا ہے میرے بچوں کے منہ کے اندر سے انگلی مار کے کھجور نکالے۔ یا رسول اللہ، اس سے کہو اتنا ظلم تو نہ کرے، بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس یہودی کو بلایا کہ دیکھ بھائی، تو یہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ایسا ظلم مت کیا کر، تو اس طرح کر، یہ کھجور جو ہے نا مجھے بیچ دے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، نہیں، میری یہ کھجور مجھے بہت پسند ہے، میرے بچوں کو بہت پسند ہے، نہیں میں یہ نہیں دے سکتا۔ اچھا تو کتنے پیسے مانگتا ہے؟ اچھا تو اتنے پیسے لے لے۔ آپ کچھ بڑھاتے گئے، وہ انکار کرتا گیا، اس کے فضائل سناتا گیا، نہیں یہ مجھے پسند ہے، میری بیوی کو پسند ہے، میرے بچوں کو پسند ہے، بس میں نہیں دے سکتا، میں، کیونکہ منافق تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ جب ابو دہدہ کو پتا چلا کہ یہودی نے، اس منافق نے ایسا معاملہ اللہ کے رسول کے ساتھ کیا، کیونکہ آیت وہ سن چکے تھے کہ کوئی ہے جو اللہ کے راستے پہ خرچ کرے، اللہ اس کو بڑا چڑھا کے زیادہ کر دے، تو آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کو کھجور لے کے دوں اور آپ مجھے اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تجھے پھر جنت میں ایک باغ لگا کے دیں گے اگر تو یہ کھجور لے کے دیتا ہے تو۔ ابو دہدہ کیا اس یہودی کے پاس کہ بھائی کھجور تو مجھے بیچ دے اور میں تجھے اپنے باغ میں سے کچھ کھجوریں دیتا ہوں۔ وہ نہ کرتا گیا، وہ بڑھاتے گئے، یہودی نہ کرتا گیا منافق، اور ابو دہدہ بڑھاتے گئے۔ اس نے کہا اچھا بھائی تو اس طرح کر، وہ یہ کھجور دے دے اور میرا جو باغ ہے نا 600 کھجوروں کا وہ تو لے لے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ سودا ڈن ہو گیا، سودا طے ہو گیا۔ اب ابو دہدہ اس سے پوچھ رہے، اس منافق سے، تو کہیں اپنے سودے سے پھرے گا تو نہیں؟ اب حالانکہ پھرنا تو اس کو چاہیے، پھرنا تو ابو دہدہ کو چاہیے، کیونکہ 600 کھجوروں کا باغ دے رہے، ایک کھجور کے بدلے، اللہ کے نبی کی خاطر، اللہ کے قرآن کی خاطر، اللہ کے حکم کی خاطر۔ اب وہ منافق کہہ رہے کہ بھائی پھرنا تو تجھے، میں کیوں پھروں گا، مجھے ایک کے بدلے 600 مل رہی ہے۔ اور وہ بھاگا گیا ابو دہدہ اپنے باغ میں، اور باہر سے اپنی بیوی کو آواز دی، یا ام دہدہ، ایسے آواز، یا ام دہدہ، اے دہدہ کی ماں ذرا باہر آ۔ جب وہ باہر ہیں، کیا ہو گیا، اللہ تیرا بھلا کرے ابو دہدہ، آج ہم نے سودا کر دیا، آج ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ سودا کر لیا، آج ہم نے اللہ کے نام پہ اپنا سب کچھ لگا دیا۔ کیا لگا دیا؟ ہم نے ایک کھجور کے بدلے ہم نے یہ باغ دے دیا،
اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہیں جنت میں باغ لگا کے دوں گا، لے کے دوں گا اللہ سے. جب آپ ابو دہدہ آئے اللہ کے رسول کے پاس، یا رسول اللہ علیہ وسلم مبارک ہو، وہ کھجور میں نے لے کے دے دی، تو اس کے بدلے میں تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ابو دہدہ اب ہمارا یہ پچھلا سودا کینسل ہو گیا، اب اللہ نے تیرے لیے جنت میں کھجوروں کے باغ لگا دیے ہیں، وہ بھی جنت الفردوس میں، جا مزے کر، اپنی بیوی کو بھی لے جا، اپنے بچوں کو بھی لے، اپنے خاندان کو بھی لے جا. تو دوستو بھائی بزرگوں، یہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کا صلہ ہے. ایک دو گے اللہ 10 دے گا، ایک دو گے اللہ 700 دے گا. ہیں اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے نام کے اوپر صبر کرتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، تو پھر میں صبر والوں کو میں بغیر حساب کتاب عطا کرتا ہوں. اللہ ہم سب کو اپنے ذات کے اوپر خالصتاً اپنے ذات کے اوپر خرچ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.